بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دیگر کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری جنابت کے احکام کے اندر یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جنابت کی حالت میں کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ اب غسل جنابت سے متعلق 3 مسائل کو ہم پڑھیں گے۔ غسل جنابت سے متعلقہ پہلا مسئلہ نمبر 356۔ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہے۔ اب تک ہم نے بہت ساری ایسی باتیں پڑھی کہ جو جنابت کی حالت کے اعتبار سے تھیں۔ غسل جنابت اس کی ذمہ داری بن گیا تھا جب انسان مجنب ہوا۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، میں بہت آسان کر کے اس کو بیان کروں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا ہی آپ سمجھیے گا کہ غسل جنابت کرنا، ہم نے شروع میں ہی واجب غسلوں کی فہرست میں پڑھا تھا کہ غسل جنابت کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جو مجنب ہو گیا۔ بس یہ مثال کے طور پہ ایک انسان مجنب ہو گیا، جنابت کی حالت آ گئی، لیکن کیا اس کے اوپر غسل کرنا فوراً واجب ہے، اسی وقت واجب ہے، 1 گھنٹے میں واجب ہے، 4 گھنٹے میں واجب ہے، کب واجب ہے؟ کہ یہ ٹائم سے باؤنڈ نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے میں واجب ہے اور اس مثال کے طور پر ٹائم پیریڈ کے اندر واجب نہیں ہے اور اس ٹائم پیریڈ میں واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ غسل جنابت واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہماری گفتگو کے اندر آیا تھا کہ جس کام کو کرنے کے لیے آپ طہارت حاصل کرنا ضروری ہو، یعنی آپ کے لیے واجب ہو کہ آپ طہارت کی حالت میں ہی وہ کام کر سکتے ہیں اور وہ کام کو انجام دینا آپ کے اس ٹائم کے اندر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، مثلا ظہر عصر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جس کو ہم نماز پنجگانہ کہتے ہیں۔ یہ نمازیں ایسی ہیں کہ جو نماز پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے۔ اب ظاہر انسان جب بھی مجنب ہوگا تو کچھ ٹائم کے بعد اگر کسی گیپ میں ہے کسی وقت کے اعتبار سے، تو اب وہ جب بھی مثال کے طور پر فرض کریں مثلا ایک شخص نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد وہ مجنب ہوا، مثال کے طور پر مغرب کا ٹائم 7 ساڑھے 7 بجے ہو جاتا ہے، اس کے بعد فرض کر لیں 8 بجے وہ مجنب ہوا، تو اب اس کے لیے غسل کرنا کب واجب ہے؟ 9 بجے تک، 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، کب تک؟ نہیں، یہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ واجب کب ہوگا؟ اس کام کرنے کے لیے واجب ہوگا کہ جس کام کے لیے اس کو غسل کرنا ضروری ہے، جس کام کے لیے اس کو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثلا اب نماز پڑھنا، ہم باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف نماز کو اپنا فوکس رکھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا، اب نماز کون سی واجب ہے؟ ابھی تو کوئی واجب نہیں ہے نماز۔ فجر کا وقت ہوگا، اس فجر کے وقت میں جیسی اذان ہوئی فجر کی نماز واجب ہو جائے گی، تو اس کے درمیان اس پر واجب نہیں تھا غسل کرنا، اس درمیان میں وہ اپنا ٹائم نارمل طریقے سے گزار سکتا ہے۔ ہاں، وہ جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، جو مکروہ ہے وہ مکروہ رہے گا، وہ تمام احکامات رہیں گے، لیکن غسل جنابت کرنا فی الحال واجب فوراً نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ نماز کا ٹائم آ گیا تو نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جملہ لکھا ہے غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے جن پہ طہارت حاصل کرنا، مثلا قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، قرآن مجید کے ان آیتوں کو پڑھنا چاہتا ہے جس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پڑھنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ بغیر طہارت کے کام کر نہیں سکتا، حالت جنابت میں کام ہو نہیں سکتے۔ تو ایسی تمام عبادات اس کو اندر داخل ہو جائیں گی۔ بس جب بھی کسی ایسی عبادت کو انجام دینا ہو اس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن عبادت انجام پا جاتی ہے۔ مثلا مثال دی نماز میت کے اندر طہارت ضروری نہیں ہے، مثلا اگر میں وضو نہیں بھی کیا ہوا اور نارمل حالت میں نماز میت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، اس لیے کہ اس کے اندر وضو کی یا طہارت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
سجدہ صاحب انجام دینا ہے، کوئی سجدہ صاحب رہ گیا تھا آپ کا، یاد آیا آپ کو سجدہ صاحب انجام دینا، سجدہ صاحب کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے اور بغیر غسل کے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی حالت جنابت میں بھی اگر سجدہ صاحب کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے، یہی بات ہو گئی۔ اسی طرح سجدہ شکر کرنا چاہیں تو سجدہ شکر عبادت ہے، بہت بڑی پروردگار عالم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر سجدہ شکر کرنا چاہیں تو قرآن مجید کے سجدہ شکر انجام دینے کے لیے اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان ان سجدہ شکر کے لیے طہارت میں ہو، وہ بغیر طہارت کے بھی سجدہ شکر انجام دیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ تمام کام ایسے ہیں۔ مثلا اس کے بعد قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ قرآن مجید کے واجب سجدوں والی آیات پڑھنے کے لیے غسل کرنا واجب ہو جائے گا، تو آپ غور کیجئے، وہاں ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ پڑھنا آپ کے لیے حرام تھی، لیکن ہم نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو آپ نے سن لی تو سجدہ کرنا تو اس وقت بھی واجب ہو جائے گا نا، جب آپ نے سنی ہے، پڑھی نہیں ہے، لیکن سننے پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا پہلے غسل کرنے جائیں گے اور بعد میں آ کے سجدہ کریں گے؟ نہیں، سجدہ کرنے کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے، اور طہارت ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر سجدہ کرنا جیسے ہی واجب ہوا فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، تو طہارت بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے حالت جنابت میں ہو، آپ اس وقت فوراً سجدے میں چلے جائیں گے اور اس سجدے کو انجام دیں گے۔ بس خلاصہ گفتگو کیا نکلا کہ یہ تمام وہ کام ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، ان کاموں کو بغیر غسل کے بھی حالت جنابت میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گیا اس ٹاپک کا پہلا مسئلہ۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 357۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہوں، بلکہ فقط قربتاً اللہ یعنی بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ الہی میں فروتنی اور عاجزی کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ اچھا، غسل جب انسان کر رہا ہے تو کیا یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں واجب غسل جنابت کرتا ہوں قربتاً اللہ؟ نہیں۔ اگر سوال یہ ہے، اس کے اندر دو تین باتیں آ سکتی ہیں کہ جن کو ابھی آپ سمجھ لیں تو آگے کی مسائل بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ کیا کہنا ضروری ہے؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ کہنا تو کبھی بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ جب کہنا ضروری نہیں ہے تو اپنی نیت کو مثال کے طور پر ریپیٹ کرنا ضروری ہے، اپنے دل کے اندر بھی ریپیٹ کرنا ضروری ہے، تو ریپیٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ نیت اس ارادے کا نام ہے کہ جس ارادے کے ذریعے سے آپ کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو اس وقت پوچھا جائے کہ بھائی آپ کام کیوں کر رہے ہیں، تو آپ وہیں اس لیے کام کر رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی، آپ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اگر کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور کیا آپ نے نیت کی کہ میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں؟ نہیں، آپ نے نیت نہیں کی۔ آپ جیسے ہی جا رہے ہیں، کوئی پوچھے بھائی کہاں جا رہا ہوں؟ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ بھوک لگی ہے۔ تو یہ آبویس عمل ہے، انسان کے ارادے ہوتے ہیں تب وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات انسان بالکل آئیڈل چل رہا ہوتا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ذہن میں، اور اچانک سے کسی کام کو کرنا شروع ہو گیا۔ میں اس کیفیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ کیفیت بالکل الگ ہے۔ اس کیفیت کے اندر اس کو نیت نہیں کہیں گے، یہ بغیر ارادے۔ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، دھوتے دھوتے آپ نے جب پورا منہ دھو لیا، اس کے بعد آپ نے سوچا کہ ہاتھ بھی دھو لیتا ہوں، ہاتھ بھی دھو لیا۔ اب ہاتھ دھو لیا، آپ نے کہا کہ ہاتھ منہ تو دھل ہی گیا ہے، چلو مسح کر کے وضو ہو جائے گا۔ کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ نے یہ ہاتھ منہ جو دھویا تھا، یہ وضو کی نیت سے نہیں دھویا تھا۔ یعنی اس وقت آپ کو پوچھتا کہ جب آپ ہاتھ دھو رہے تھے تو آپ نے وضو کی نیت سے دھو رہے ہو؟ نہیں، میں تو خالی ہاتھ دھو رہا تھا۔ آپ جب چہرہ دھو رہے تھے تو کیا وضو کی نیت سے دھو رہے تھے؟ کہ نہیں، آپ تو صرف چہرہ دھو رہے تھے۔ تو نیت اس ارادے کا نام ہے کہ جس ارادے سے آپ کام انجام دے رہے ہیں۔ بس غسل کی نیت کرتے وقت واجب کی نیت کرنا۔ اچھا، ایک بات یہ پہلے کمپلیٹ کر لیں کہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، کیا ارادہ کرنا ضروری ہے؟ واجب غسل کر رہا ہوں، یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ واجب کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنی نیت ہونا چاہیے کہ میں قربتاً اللہ کر رہا ہوں، یعنی یہ کام اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، خدا کے حکم کو مانتے ہوئے کر رہا ہوں، یہ نیت ہو کافی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ۔ اس کے معنی یہاں پہ کیا لکھیں؟ یعنی بارگاہ الہی میں فروتنی اور عاجزی کے ارادے سے۔ یہ تھوڑا سا مشکل لفظ استعمال ہوا ہے۔ فروتنی اور عاجزی کہتے ہیں
آسان الفاظ میں کہا جائے تو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انکساری کا لفظ میرا خیال آپ نے سنا ہوا ہوگا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ میں بندہ ہوں، پروردگار میرا معبود ہے، خدا نے حکم دیا مجھے کرنا ہے اور حکم کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں، بس اس کو کہتے ہیں قربتاً اللہ، کہ خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اپنی عبدیت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام کرنے کا ارادہ ہو کافی ہے۔ یعنی اگر انسان غسل کرنے گیا، جیسے مجرم ہوا تھا، مجرم ہونے کے بعد وہ غسل کے ارادے سے باتھ روم میں گیا، جیسے ہی گیا تو اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ یا میں غسل کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، بلکہ اس کا جانا، پانی بھرنا یا شاور لینا وہ سب اسی لیے ہے کہ میں غسل کرنے کے لیے تو آیا ہوں۔ اور اگر اس وقت کوئی پوچھے انسان کہ بھائی کیا کر رہے ہو، غسل جنابت کر رہا ہوں، تو بس اتنا ارادہ کافی ہے۔ بس اگر اس ارادے کو کر لے، اتنی نیت کر لے کافی ہے۔ نیت اسی لیے کہتے ہیں ارادے کا نام ہے۔ اگلا مسئلہ بہت ہی آسان، مسئلہ نمبر 359، یعنی اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ غسل جنابت کرنے کو کتنے طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، ترتیبی طریقہ، التماسی طریقہ۔ ترتیبی طریقہ کون سا ہے اور التماسی طریقہ کون سا ہے، اس کے تفصیلی احکامات ہیں جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات کلی طور پر آپ کے لیے کلیئر رہے۔ مسائل اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے لیکن طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ترتیبی غسل جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ ترتیب وار یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے جسم کو دھو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ترتیبی۔ ہوتا کیا ہے اس کے اندر، پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ارادے سے، اس نیت سے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں یا غسل کر رہا ہوں اور اللہ کے قربت کے لیے خدا کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، غسل انجام دے رہا ہوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، سر اور گردن مکمل طریقے سے دھو لیتے ہیں۔ جب آپ کا سر اور گردن مکمل طریقے سے دھل جاتا ہے، اس کے بعد جسم کا سیدھا حصہ، رائٹ سائڈ آف دا باڈی، جس کے اندر آپ کا سیدھا ہاتھ آ گیا، سیدھا شولڈر آ گیا، اپنے چیسٹ کا سیدھا حصہ آ گیا، کمر کا سیدھا حصہ آ گیا، رائٹ لیگ آ گیا اور بالکل اینڈ تک دونوں حصوں کو، یعنی جب ہم سیدھا حصہ دھوئیں گے تب بھی شرمگاہ کو دھوئیں گے، الٹا حصہ دھوئیں گے تب بھی شرمگاہ کو دھوئیں گے۔ یہ ایک آسانی کے لیے میں نے پہلے بیان کر دیا۔ تو یہ سیدھا حصہ پورا دھو لیا، پھر آپ نے الٹا حصہ پورا دھو لیا، یہ کہلاتا ہے ترتیبی غسل۔ ہاں، آغا سیستانی کے نزدیک یہ بھی ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ جیسے سر و گردن آپ نے دھو لیا، اس کے بعد پورے جسم کو، یعنی گردن کے بعد سے لے کر، چونکہ احتیاط کرنا ضروری ہے، چونکہ آپ کو یہ اطمینان ہونا ضروری ہے کہ سر و گردن دھو رہے تھے تو گردن پوری دھل چکی ہو تو آپ تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالیں گے، زیادہ حصہ دھوئیں گے۔ اسی طریقے سے جب گردن اسٹارٹ کریں گے تو ایگزیکٹ پوائنٹ کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، تو آپ تھوڑا سا گردن پہ بھی پانی ڈالیں گے تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ گردن اور جسم کے درمیان کا جو حصہ تھا مکمل طریقے سے صحیح طرح سے دھل گیا۔ تو آپ یہ احتیاط کرتے ہوئے پورا جسم ایک ساتھ بھی دھو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی 2 حصوں میں بھی یہ غسل ہو سکتا ہے کہ پہلے حصے میں آپ نے سر و گردن دھویا، اس کے بعد آپ نے پورا جسم دھویا، اس میں رائٹ، لیفٹ، اوپر نیچے سب جگہ پہ پانی پہنچانا ہے غسل کی نیت سے۔ اگر ہو جائے تو یہ غسل کو مکمل کر دیتا ہے اور یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا ترتیبی غسل، یعنی خلاصہ گفتگو کیا کہ ایک انسان غسل ترتیبی جب انجام دیتا ہے تو نیت کرتا ہے، سر و گردن دھوتا ہے اور اس کے بعد پورا جسم دھو لیتا ہے جو گردن کے بعد والا ہے۔ یہ طریقہ کہلاتا ہے غسل ترتیبی۔ ہاں، اس کے اندر بہتر یہی تھا کہ رائٹ اور لیفٹ الگ الگ کر کے دھوتا، پہلے رائٹ پھر لیفٹ۔ اب دوسرا طریقہ ارتماسی، غسل ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سوئمنگ پول کے اندر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، کسی گہرے پانی کے اندر جب انسان ڈبکی لگاتا ہے تو غسل کی نیت کرے اور ڈبکی لگا لے، 1 سیکنڈ کے لیے پورا جسم اگر پانی کے اندر ہو اور پانی ہر جگہ پہ پہنچ جائے، یہ کہلاتا ہے غسل ارتماسی۔ تو یہ 1 ٹائم جیسے ہی ڈپ لیتا ہے انسان، وہ نیت کے ساتھ ڈپ لینا، یہ کہلاتا ہے ارتماسی غسل۔ تو غسل 2 طریقوں سے انجام پا سکتا ہے، یا تو ترتیبی طریقے سے نارمل طریقے سے دھوئیں، یا ارتماسی طریقے میں آپ پورا جسم ایک ساتھ ڈپ کریں، جو کہ عام طور پہ سوئمنگ پول یا اس جیسی کسی جگہ پر ہی ممکن ہوتا ہے، الگ سے گھروں کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک چیز
وضاحتی اعتبار سے ذہن میں رکھیے کہ غسل ترتیبی اگر شاور سے لے رہے ہیں تو سر و گردن دھونے کے بعد آپ شاور سے باہر آئیں گے یا شاور بند کریں گے اور پھر سیکنڈ حصے کو شروع کریں گے. یہ طریقہ مناسب ترین طریقہ، ورنہ آپ کے غسل کے اندر اشکال آ سکتا ہے اور غسل غلط ہو سکتا ہے. اللهم صل على محمد